بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ انیب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اویس صاحب، آپ نے خطاب خاص کا عنوان رکھا لادین مفتی اسحاق نازکی ایکسپوز۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ اس موقع پر ایک فارسی شاعر کا یہ شعر ذہن میں آیا: بدم گفتی خرسندم، نیکو گفتی جزاک اللہ، جواب تلخ می زیبد، لب لعل شکر کھارارا۔ فارسی تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ کے بڑے جانتے ہیں، کیونکہ فارسی زبان ادب، اخلاق اور تصوف سے بھری ہوئی زبان ہے، لہذا اس کا مفہوم بزبان کشمیری اتھ ٲسس کھنڈ مٹھا۔ آپ نے اس لفظ کو عنوان بنایا، اور اسی طرح وہ ساری بد زبانیاں جو بدگمانیوں کی ترجمان ہیں، جو آن جناب نے ہمارے علماء اور معروف مفتیان کرام کے بارے میں اب تک کی ہیں، وہ سب محفوظ ہیں۔ اس کو قیامت کے دن کے لیے ہم محفوظ رکھتے ہیں، جس قیامت کے دن کا منظرنامہ یوں ہے: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور جس کی تصویر کشی کچھ یوں ہے: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ میرے بھائی، بتائیے تو ذرا، لادین لفظ میں کون سی لا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی لا ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے۔ ویسے عرفی زبان میں یہ لفظ کافر، اسلام دشمن، بے دین اور اسلام سے خارج جیسے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی لغوی معنی مراد ہے، یا اصطلاحی معنی مراد ہے، یا عرفی معنی مراد ہے؟ تو اس حوالے سے آپ اپنے مکتب فکر کے انتہائی ذمہ دار مفتی اعظم جناب مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس حوالے سے مسئلہ ضرور پوچھیں کہ میں نے ایک کو لادین کہا۔ آپ گواہ رہیں، اور جن حضرات تک میری یہ کمزور آواز پہنچے وہ بھی گواہ رہیں کہ میں الحمدللہ بصدق دل و جان اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلہ وبالصلاۃ فریضہ وبالمؤمنین اخوانا وبحضرت صدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان مقدس کلمات کی تعلیم اور تلقین ہمیں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، جو جملہ اہل سنہ والجماع مقلدین کے عقائد کا خلاصہ ہے۔ ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شہادت کے آپ گواہ رہیں
اور آپ کی تائید کرنے والے گواہ رہیں اور سننے والے بھی گواہ رہیں، پھر انشاءاللہ میدان حشر میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میری الحمدللہ 51 کتابیں ہیں اپنی تصنیف شدہ، الحمدللہ 51 بکس، اور ہر مکتب فکر کے یہاں میرا خیال ہے پہنچ چکی ہے۔ آپ تمام کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں تو آپ کو اور ہر قاری کو یقین آئے گا کہ جس کو تم نے نادین کہا وہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ مقلد حنفی دیوبندی ہے، الحمدللہ۔ تاہم معاصر مسلک کے اہل علم و دین کے تئیں اس آدمی کے دل میں ابھی بھی اکرام اور احترام کا جذبہ ہے، الحمدللہ۔ میری ایک کتاب ہے آج کل زیر ترتیب، جس میں نے ایک عنوان رکھا ہے یاد رفتگاں۔ پچھلے 4-5 مہینوں میں امت اسلامیہ کے بڑے بڑے اکابر علماء اس دنیا سے چلے گئے، جہاں میں نے اپنے اکابر علماء کرام کا نام لکھا، وہاں میں نے 2 بھاری بھرکم مکتب اہل حدیث کے 2 عالموں کا بھی نام رکھا ہے۔ کتاب چھپ کر آئے گی، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک ہے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب بھاولپوری، اور دوسرے ہیں حضرت مولانا پروفیسر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا تذکرہ میں نے انہی کلمات کے ساتھ کیا ہے۔ بریلوی حضرات کے چند ایک انتقال کر گئے، ان کا نام بھی احترام سے لیا اور رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ جماعت اسلامی کے بہت ہی علمی اور بہت پرانے کارکن جناب سید منور حسن صاحب کا انتقال ہوا، ان کا بھی تذکرہ کیا اور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ساری کتابیں آپ دیکھنے، خوب کھنگال کر دیکھیں تو آپ کو اور ہر قاری کو یقین آئے گا کہ جس کو تم نے لادین کہا وہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعہ حنفی مقلد دیوبندی ہے۔ تاہم معاصر مسلک کے اہل علم و دین کے تئیں اس کے دل میں ابھی بھی اکرام اور احترام کا جذبہ ہے۔ یہ تعلیم ہمیں اساتذہ کرام نے دی ہے، اس میں میری کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اپنے بعض ساتھیوں کو اب تک آپ حضرات کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے سے منع کرتا تھا، مگر یہ میرا اجتہاد تھا جو غلط ثابت ہوا۔ جب آپ جیسے آدمی سے میرا واسطہ پڑا، لہذا جو آپ کے بارے میں سنا تھا وہ کم ہی سنا تھا، پھر آپ نے جھوٹ بولا۔ ویسے آپ کی اس مختصر قیمتی خطاب میں نے اس سے کہا ہے، کیونکہ یہ آخرت میں میرے لیے ذخیرہ بنے گا۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تاہم ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ میں مکہ شریف میں رہا ہوں، بالکل رہا ہوں، بالکل۔ وہاں کے وہابیوں سے یہ آپ نے کہا، وہاں کے وہابیوں سے کہا کرتا تھا میں بھی وہابی، یہ آپ کا جھوٹ ہے نالائق۔ پھر یہاں بریلویوں سے ملا تو ان سے کہا کرتا ہوں میں بھی بریلوی ہی ہوں، یہ آپ نے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ میں صرف کلام پاک کی ایک آیہ کریمہ کا یہ مبارک جز پڑھتا ہوں، آپ کو برا نہ لگے۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ نیز احکر کی صرف لاک ڈاؤن کے دوران کم و بیش یعنی 5 مہینوں کے اندر کوئی 300 سے زیادہ مختصر بیانات میرے ہوئے ہیں، جن کا ریکارڈ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، الحمدللہ۔ ان کے علاوہ جزوی مسائل بھی ہیں جن کی وضاحت میں کرتا تھا اب تک، جن کا ریکارڈ
میرے پاس محفوظ نہیں، وہ بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ آپ ذرا سنیں تو آپ کو میرے اس دعوے کی سچائی اور اپنے آپ کے اپنے بیان کا جھوٹ ہونا واضح ہو گیا۔ یہ بطور تحدیث بن نعمہ کے کہہ رہا ہوں۔ تحدیث بن نعمہ کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں کہ یہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے، اسی کی عنایت سے خیر کہ یہ کام اللہ مجھ سے لے رہے ہیں، میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ باقی آپ نے جو خطرناک دھمکی دی ہے، اس کا FIR کاٹنے کا مجھے برابر حق ہے، جو میں انشاءاللہ استعمال کروں گا۔ میرے دوست، دھمکی تو بزدل آدمی دیتا ہے، جاہل اور گھمار دیتا ہے، اور جس کا دعویٰ کمزور ہوتا ہے۔ آپ سے اس چیز کی امید نہیں تھی، لیکن آپ نے اس امید پر پانی ڈالا۔ اس طرح اس خطاب خاص سے آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، یعنی یقیناً آپ الٹے پھنس گئے ہیں۔ آخر میں سامعین کرام سے درخواست ہے کہ پہلے وہ میرا بیان سنیں، آج کا 25 جولائی صبح کا، پھر بعد ظہر جناب اویس صاحب کا، پھر اب کا یہ بیان سنیں۔ ہاں، وہ بیان بھی سنیں جو اس سے پہلے احقر نے جناب ظہور احمد صاحب مدنی کے قربانی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، درخواست کی تھی صرف دفاع کے لیے۔ پھر میرا جواب بھی سنیں، پھر فیصلہ کریں۔ سنیے انجینئر صاحب، میرے سلفی بھائی صاحب، اویس صاحب، اس حوالے سے یہ میری آخری گفتگو ہے۔ اب اگر آپ 1000 بار گالیاں دیں، میں جواب نہیں دوں گا۔ میں اپنے آقا، پیارے مدنی آقا، پیارے مکی آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کروں گا۔ اب آپ کس کی سنت پر عمل کریں گے وہ آپ جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔